والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ جس سہانی گھڑی چمکت ہے با کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین محترم، شرکائے جلوس، قائدین محترم اور تمام حضور کے غلام، ان شہدائے میلاد النبی، جلوس میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام، جنہوں نے زخم کھا کر بھی مرحبا یا رسول اللہ کے نعرے لگائے ہیں۔ اور یہ تو کسی کی خام خیالی ہے نا کہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ حویلیاں کا مقام ہو یا مستونگ ہو، گولیاں ہوں یا بمب ہوں، ہم حضور کا میلاد منانا نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ عاشقوں کے رستے نہ گولیوں سے روکے جا سکتے ہیں نہ بمبوں سے روکے جا سکتے ہیں۔ اور ان سے بھی یہ سوال ہے کہ جن کے دروازوں پر کتے بھی چیکنگ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ او مردودو، جب حضور کے غلام باہر نکلے ہیں تو تمہاری سیکیورٹیاں کہاں سو رہی تھی، تمہارے جناب ادارے کہاں سو رہے تھے، تمہاری ایجنسیاں؟ ہم صبح یہاں سے نکلتے ہیں، اس چوک سے اگلے چوک تک 3 بندے رپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک یہاں پہ پھولوں والا ان کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں تک 3 بندے نمائندہ کرتے ہیں، پھر وہاں آخری بیٹھا ہوا وائرلیس کرتا ہے جناب وہ وہاں پر کہ جناب امیر صاحب اب موٹر وے چڑھے ہیں یا لاہور کے اندر گئے ہیں۔ تمہیں ہماری تو تکلیف ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں، تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہ خودکش کہاں سے آتے ہیں، وہ بم رکھنے کے لیے کہاں سے آتے ہیں۔ اور حضور کے غلاموں پر آج کے دن کائنات میں کس کو تکلیف ہوئی بھائی؟ آج کے دن سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ کون سے ملعون ہیں جنہوں نے حضور کے غلاموں کو آج کے دن خون سے نہلایا ہے؟ اور میں نے دیکھا کہ وہ جب بم پھٹا ہے تو ان کے چیتھڑے بھی اٹھ کر کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ آپ لوگ ڈرے تو نہیں بیٹھے؟ میں نے لگتا تھوڑے تھوڑے ڈر گئے ہو، تھوڑے تھوڑے۔ پھر لبیک کا نعرہ صحیح کر کے لاؤ، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ وہ جن کو تکلیف ہو رہی تھی فیض آباد کی، میں کہا فیض آباد دے 23 دنوں دا حساب 22 دنوں دا حساب اسی دینے ہیں تے 60 شہداء دا حساب تسی دو لیاؤ، تسی کٹہرے کھڑے ہو جاؤ، آ جاؤ کہ آج دے دن مرجم اوے دیواراں نو اگ لگے تے تانوں تکلیف ہو جاوے تے جناب حضور دے غلام خون دی ہولی اوتھے کھیل دیتی جاوے، کسی نو کوئی پتہ نہیں۔ اور جناب کوئی بات نہیں، سروے تہاڈے بھی کہہ رہے ہیں تے یقین ساڈا بھی پورا۔ مولانا حسن صاحب نے کہا سروے تہاڈے بھی کہہ رہے ہیں تے یقین ساڈا بھی پورا۔ اقبال کہندا نا، کہندا کہ میں نہیں دیکھیا کہ کدھرے ماڑا کتا ہوئے وہ تگڑے کترے دے کے جناب لمے پہ گیا ہوئے، وہ کھوریاں ضرور کٹدا، اگو جناب اپنے پنجے شنجے ضرور ماردا، لیکن اقبال کہندا غلامی بڑی عجیب ہے، ایک کتے نال بھی بھڑی، لیکن اگے جا کہندا غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اقبال کہندا جڑی بے یقینی نے غلامی نال بھی بھڑی۔ تے شاہ صاحب فرماندے ہوندے کہ سما یہ بتا رہا ہے کہ محمد عربی کا دین تخت پر آ رہا ہے۔
اور ہن تہاڈے سروے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور دا دین کہہ رہے ہیں نا سروے انشاءاللہ حضور دا دین تخت تیار اے چھوٹے چھوٹے پٹاکیاں نہ نہیں روکیا جانا. ہاں اگر تہاڈے کو نہیں حفاظت ہو سکتی تو پھر ساڈا ذمہ لاؤ انشاءاللہ. اسی سارے ساڈا میلاد پھر اس دن یہی ہوئے گا کہ اسی سارے جناب اس اہل سنت دی حفاظت کریں گے. اس دن جڑے جڑے حضور دے عاشق روڈاں تے نکلن گے اسی انہاں دی حفاظت واسطے اپنی جاناں پیش کریں گے. تے سانو کوئی ٹپ کے جائے گا نا یار ایک آدھے واسطے جناب ہے فلانے محکمے تے فلانے محکمے کہ حضور دے غلاماں دے تحفظ بھی نہ ہو سکے. میں آج پوری جناب ایتھے کھڑے ہو کے کہہ رہا اے میلاد شریف دا جلوس نکلنا سی کسے ایک ادارے دے کن تے جو نہیں لکھی اے تو تساں گزار لیا. آج ہو گیا آخری دن بابا جی دا اور ساریا تے سانو تہاڈی طرفوں 5 نومبر تک مکمل انتظامات مکمل چاہیے. او سیکیورٹی ہوئے او ہر چیز ہوئے. اگر تساں نہ کیتے تو انشاءاللہ پھر تہاڈے گریبان تو پڑھ کے اپنا حق لواں گے انشاءاللہ. پھر اے یاد رکھنا اے کہ ڈی سی جناب او الو دیو پٹھیو کہ اتھے لکھاں اشکان رسول آون ہزاراں اشکان رسول آون تہاڈے کو جناب سیکیورٹی دین نو بندے کوئی نہیں. پھر اتھوں ڈی سی بھی لنگ کے سیکٹریٹ کو نہیں جا سکے گا. اسی اتھے ہی بیٹھے ہوواں گے. تساں تماشے لائے ہوئے اور شاہ صاحب استاد صاحب فرماندے سن میں شرمے ماری اندر بڑی تو سمجھا میں ہی میں ہے جی. اور جناب بابا جی دا اور سارا اے پہلے انتظامیہ کن کھول کے اپنی کناں دی کھڑکیاں ساریاں کھول کے جے کوئی انتظامات کسے قسم دی کمی بھی ہوئی تو ڈی سی صاحب اے سی صاحب انشاءاللہ سانو تو اتھے آن دی لوڑ ہی نہیں پینی ہے. ساڈے پی پی والے منڈے کافی نو تھو انشاءاللہ. تساں تماشا بنایا ہوا ہے یار جدو تہاڈا دل کرے. اج جناب ایتھے جناب اتنا بڑا جلوس ہے اتھوں لے کے جڑیاں لائٹاں چل رہی ہیں انہوں بھی بند کر دیتا. کیوں جی حضور دے غلام گزر رہے ہیں. میں کہا مردودو میچ واسطے تا سارا کچھ بند کر دیو لیکن حضور دی آمد واسطے تہاڈے کو 4 بندے سیکیورٹی واسطے نہیں دیتے جاندے. بس حضور دا دین آ رہا ہے انشاءاللہ اور حضور دا دین آ کے رہے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ جس دن لبیک دی حکومت آئی پھر اسی انہوں منا کے دسیں گے کہ حضور دا میلاد منانا کس طرح میں اور حضور دے میلاد دے انتظامات کرنے کس طرح من. اے سب نااہلی جناب ساڑھے سیکیورٹی ادارے دی اور ساڑھی جناب بلوچستان حکومت دی بلوچستان دے جتنے سیکیورٹی ادارے انہوں دی نااہلی ہے کہ آج اتنا بڑا سانحہ ہویا. آج دے دن یار پوری کائنات پوری دنیا جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا. تو انہوں کدھروں یہ سنن نہیں ملے گا. اے پاکستان دے اندر کیوں اس واسطے کہ جان بوجھ کے جناب خواب غفلت ستے رہنے. اور ٹھیک ہے جی خون مسلم ارزاں ہے سنیہ دا خون تو ویسے ہی بڑا جناب مٹھا. ادھے تے جاؤ تو شیل برساؤ چاہو تو جناب تیزاب برساؤ چاہو تو آپ فرانس کو گولیاں منگا کے برساؤ جناب بارو جناب شیل منگا کے برساؤ اور اگر نہ بنے تو جناب غیرانوں جناب رستہ کھول دیو وہ آ کے بم برسا دیں. اتنا سستا سنیہ دا خون نہیں ہے اور اتنے سستے اسی بھی نہیں ہیں. اے انشاءاللہ شہدائے میلاد دی برکت نال انشاءاللہ حضور دا دین تخت تیار ہے. ہاں ظلم آخر ظلم ہے جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اور وہ ملعون جن کو آج کے دن حضور کی آمد سے تکلیف ہے اور انہوں نے میلاد النبی کے جلسے کو جناب جلوس کو اس لیے بنایا کہ ہم اپنی دہشت گردی پھیلائیں گے تو تمہارے اس دھماکوں سے تم مستوم کرو یا کوئٹہ کرو تمہارے ان دھمکیوں اور دھماکوں سے ہم ڈرنے والے نہیں. ہم تو رات کے 11 بجنے والے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں آمد مصطفیٰ چہرہ والضحیٰ چہرہ والضحیٰ سرکار کی آمد دلدار کی آمد سوہنے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد لجپال کی آمد لجپال کی آمد انشاءاللہ حضور سے وفا رہے گی. ایک اعلان اور ہے بھائی سنیں اعلان یہ ہے بھائی آپ کے لیے ابھی مٹھائی کا لنگر بھی موجود ہے سامنے پکوڑے اور جلیبیوں کا لنگر بھی موجود ہے اور انشاءاللہ دربار شریف میں آپ کے لیے بہترین بریانی کا لنگر بھی موجود ہے. آپ نے یہ کھا کر کرنا کیا ہے یہ کھا کر کرنا یہ ہے کہ جب اپنے گھروں میں واپس جانا ہے تو ہر طرف
آمد مصطفیٰ مرحبا کے نعرے لگانے ہیں، اور اپنے گھر والوں سے بھی یہ جا کر کہنا ہے کہ یار بس بڑی ہو گئی، اب حضور کا دین تخت پر لانا پڑے گا۔ اب تو ہمیں میلاد منانے کے لیے بھی حضور کا دین چاہیے۔ اب تو جناب میلاد منانے کے لیے سکون سے اور خوش ہونے کے لیے بھی، اور میلاد کو مکمل خوشی کے ساتھ تحفظ کے ساتھ منانے کے لیے بھی حضور کا دین تخت پر چاہیے۔ اگر حضور کا دین تخت پر ہوتا نا، اللہ کی قسم آج میلاد کے سب سے بڑے جلوس میں ہمارا وقت کا چیف آف آرمی سٹاف آگے چل رہا ہوتا، اور آج مستونگ کے اندر وہاں کا بیٹھا ہوا جناب ایس ایچ او کرنل اور جناب ایم پی اے وہ پہلی صف میں ہوتا، اور ان کو پتا ہوتا کہ جناب سیکورٹی کیسے دینی ہے، اور جناب کوئٹہ کے اندر کور کمانڈر خود آ کر میلاد کے جلوس کی قیادت کر رہا ہوتا اور بتاتا کہ جناب ہمارے ہوتے ہوئے کوئی نہیں جناب حضور کے غلاموں پر حملہ کر سکتا، لیکن گھوملی اور پھیرلی کرسیوں پر بیٹھ کر حضور کے غلاموں پر ظلم کروانے والوں، یہ یاد رکھو تمہاری رات آخر چھٹنے والی ہے، حضور کے دین کا نور کا صبح ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ ہاتھ سارے کھڑے کرو بھائی، سارے ہاتھ کھڑے کرو۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب میں نے کہنا ہے تاجدار ختم نبوت، آپ نے کہنا ہے مرحبا مرحبا۔ تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت۔ شیر و زور لاگے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مرحبا مرحبا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ